الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق اللہ العظیم. وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمن لکا ہم ہرگز یقین نہ کریں گے تیرا. امن ایمانن میں لام اگر صلہ آ جائے تو یقین کرنا اور مان لینا. حتی نر اللہ جہرتن جب تک کہ نہ دیکھ لیں اللہ کو سامنے. فَأَخَذَتْكُمْ پھر آ لیا آ گھیرا تم کو الصاعقۃ بجلی نے بجلی کی کڑک وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ کو ہم کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں. پھر یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھتے رہ گئے. ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو من بعد موتکم تمہارے مرنے کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو تاکہ تم احسان مانو. پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا علیکم تم پر ظللنا ہم نے سایہ کیا تم پر الغمامہ ابر کا بادل کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ اور اتارا تم پر المن والسلوى من اور سلوى. کلوا من طیبات ما رزقناکم کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دی. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وما ظلمونا اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا ولكن كانوا انفسهم يظلمون بلکہ اپنے ہی نقصان کرتے رہے. وظللنا علیکم الغمام اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا. وانزلنا علیکم المن والسلوى اور تم پر من و سلوہ نازل کیا. کلوا من طیبات ما رزقناکم اور ہم نے کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے کھاؤ. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں اس شہر میں فَكُلُوا اور کھاتے پھرو منہا اس میں حیث شئتم جہاں چاہو رغدن کشادگی کے ساتھ فراغت کے ساتھ. وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدن جھکتے ہوئے. وَقُولُوا اور کہتے جاؤ حِطَّةٌ بخش دے تغفر لکم خطایاکم تو معاف کر دیں گے ہم تمہاری غلطیاں تمہاری خطائیں تمہارا قصور. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور بھی دیں گے اور زیادہ بھی دیں گے نیکی کرنے والوں کو. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا.
वक़ूलू हित्ततुन, और कहते जाना कि हम बख्शिश के तलबगार हैं, नगफिर लकुम, हम तुम्हारी खताएं माफ कर देंगे, वसनजीदुल मुहसिनीन, और नेकी करने वालों को और ज्यादा भी देंगे। फबद्दल अल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन गैर अल्लज़ी क़ील, फबद्दल, फिर बदल डाला, अल्लज़ीना ज़लमू, उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया था, यानी जालिमों ने, क़ौलन, बात को, गैर अल्लज़ी क़ील लहुम, खिलाफ उसके जो कह दी गई थी उनको, फ़अंज़लना, फिर हमने उतारा, अलल्लज़ीना ज़लमू, उन लोगों के ऊपर जिन्होंने जुल्म किया, यानी जालिमों के ऊपर, रिज्जन, अज़ाब, मिनस समाई, आसमान से, बिमा कानू यफ़सुकून, उनके हुक्म तोड़ने की वजह, उनके फिस्क के सबब से, बा सबब यह है। जरा देखें, यहाँ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जहरतन, के माने खुले तौर पर, अलानिया तौर पर, जहरा यजहरू जहरतन, ये बाब फतहा से, के माने ऐलान करना, आवाज बुलंद करना। ये इस आयत में जहरतन मफूल मुतलक या हाल होने की वजह से मंसूब है। अस्साइक़ा, कड़क, बिजली, बिजली की जो आवाज है उसकी जमा सवाइक़ आती है। बाअसनाकुम, हमने तुमको दोबारा जिंदा किया, बाअसना बाब फतहा यफ्तहु से है, ये भी सिग़ा जमा मुतकल्लिम, बाअसा में कुम ज़मीर जमा मुज़क्कर हाजिर मफूल बिही है। ज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम, हमने तुम्हारे ऊपर अबर का साया कर दिया, हमने तुम्हारे ऊपर बादल का साया कर दिया। ज़ल्ललना बाब तफ़ईल से है, तज़लील, ज़ा से तज़लील, फ़ेल माज़ी मारूफ जमा मुतकल्लिम का सिगा है, और अल गमाम, अबर, बादल, गमामा वाहिद है इसकी। अलमन, ये एक किस्म की बूटी थी जिसको तरंजबीन कहा जाता है, तो कहते हैं कि ये शहद से ज्यादा मीठी और सफेद किस्म की थी। आगे तफसीर में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। असलवा, ये बटेर किस्म के एक परिंदे थे, बटेर जिसको कहा जाता है। सलवा इसकी वाहिद है। अल क़रिया, आबादी, बस्ती, यहाँ कौन सी बस्ती मुराद है तफसीर में आ जाएगी इंशाअल्लाह। रगदन, फराखी के साथ, कुशादगी के साथ, रगीदा यरगदु रगदन से आता है, बाब समिया से, माना खुशहाल होना, मफूल मुतलक या हाल होने की वजह से भी मंसूब है, यानी अकलन रगदा, कुशादगी के साथ खाना। सुज्जदन, सजदा करने वाले होकर, इसका मतलब यह है कि झुके झुके दाखिल हो। यहाँ सजदे से मुराद क्या है तफसीर में बताऊंगा कि ये झुकना मुराद है, साजिद की जमा है ये। हित्ततुन, यानी अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए। इसका मादा हत्ता या हुत्तु हत्तन बाब नसरा यंसुर से है, जिसके माने माफ करना, घटाना। असल इबारत होगी कि मसअलतुना हित्ततन, कि हमारा मकसद माफी तलब करना है, ये मुब्तदा खबर होगा। नगफिर लकुम खतायाकुम, हम तुम्हारी खताएं माफ कर देंगे। नगफिर, ये ज़रबा यज़रिबु से फ़िल मुज़ारे सिग़ा मुतकल्लिम है, मस्दर मग़फ़िरा, जवाब अम्र होने की वजह से ये हालत जज़्म है। नगफिर लकुम, खताया के माने गलतियां, खताएं, वाहिद खतीअतुन है। रिज्जन, अजाब, यहाँ अक्सर मुफस्सिरीन कहते हैं कि इनके ऊपर ताउन की वबा थी, लेकिन कोई सी भी वबा आसमानी हो उसके लिए रिज्ज का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तफसीर में आएगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ व इस क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, इसको जरा समझे कि जो ये वादी सीना में ये लोग थे, जजीरा नुमा सीना था, इसमें ये लोग मौजूद थे। तो ये इस जजीरे के बारे में तो कोई 10 मील का एक मैदान था, मैदानी इलाका था। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम इनके पास आए तौरात लेकर, जब तौरात लेकर आए तो सरकशी इतनी कि मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात बार बार देखते रहे, और गर्क़ फ़िरऔन को भी देखा उन्होंने अपनी आंखों से, एक बतौर मौजिज़ा के देखा कि किस हालत में दरियाए अहमर ने उनके लिए रास्ता दिया, और किस तरह ये निकल गए, फ़िरऔन को गर्क कर दिया, फ़िरऔनियों को गर्क कर दिया। इन तमाम चीजों को देखने के बावजूद भी एक सरकशी तो उन्होंने ये की कि वहां जिहाद करने से इनकार कर दिया। और अब यहां शरीयत मांगी, तो शरीयत जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौरात की शक्ल में उनको दे दी, तो उन्होंने कहा कि हमें कैसे यकीन होगा कि ये अल्लाह का कलाम है, आप लेकर आए हैं, अलवाह लेकर आए हैं, हमें कैसे पता चले कि ये अल्लाह का कलाम है। तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम भी अल्लाह की बातें सुनना चाहते हैं, हम भी अल्लाह की बातें सुनना चाहते हैं। तो फिर ये तो बहुत बड़ा लश्कर था, कोई कम लोग तो नहीं थे, बहुत बड़ा रश था बनी इसराइल का। तो इनमें से 70 आदमियों को मुंतखब किया, 70 रुकनी कमेटी बनाई,
کہ موسیٰ کے ساتھ آپ جا کے یہ خود سنیں یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں, اللہ خود بتائے کہ یہ میرا کلام ہے. کہتے ہیں ان کو موسیٰ علیہ السلام لے گئے اور وہاں جا کے اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ یہ میرا کلام ہے, یا جس طرح کی بات ہوئی وہاں اللہ کا کلام ان لوگوں نے سنا. سن کے کہا پہلے تو ٹھیک ہے کہا, اور پھر کہا کہ جب تک ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو ہم کیسے یقین کر لیں. اس پر اللہ کا ان کے اوپر ایک عذاب ایسا آیا کہ بجلی کی ایک کڑک ہوئی, اور کہتے ہیں کہ زمین ہل گئی اور یہ لوگ مر گئے یا بے ہوش ہو گئے. دونوں طرح کی باتیں آتی ہیں, مرنے کے بھی آتی ہے اور بے ہوش ہونے کی بھی آتی ہے. بے ہوش ہونا تھوڑا سا دور سا لگتا ہے مجھے کہ یہاں مرنے ہی کی بات آ گئی ہے, تو مار کے دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. وہ اللہ جو عدم سے وجود بخشے, وہ اللہ جو ذرات سے کہیں موجود نہیں تھا انسان, وہاں سے اس کو انسان اچھا خاصا انسان بنا دے, اس کے لیے مار کے دوبارہ روح میں پھونکنا اس کی قدرت سے تو دور نہیں ہے. تو وہ اللہ تو مارنے کے بعد دوبارہ مرنے کے بعد بھی زندہ کرتا ہے. تو یہاں ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہو, اور دوبارہ زندہ بھی اس لیے کیا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ یہ تو چن چن کے میں لے آیا تھا, اگر یہ مر گئے اور وہاں میں واپس چلا گیا تو لوگ تو میری اور تکذیب کریں گے, تو ایسے بھی سرکش قوم ہے یہ. تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو دوبارہ زندہ کیا. یہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ دنیا میں جو آنکھ کی جو طاقت دی, پہلے بھی یہ بات میں نے بتائی کہ اس کا ایک حد تک کام کرتی ہے, اور اس حد سے آگے کئی رنگ زمین میں پھیلے ہوئے ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے, سامنے ہیں ہمارے لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. سائنس ہمیں کہتی ہے کہ بہت سارے رنگوں کا ہم نہیں کر سکتے ہیں. دوسرے مخلوق جاندار ایسی بھی ہیں جو ان رنگوں میں بھی تمیز کر سکتی ہے. تو یہ مختلف آنکھوں میں مختلف صلاحیتیں, مختلف جانوروں کی آنکھوں میں بھی مختلف صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں. تو یہ صلاحیت کہ ہم خالق کو براہ راست اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں دیکھیں, تو یہ ہمارے اندر وہ استعداد اور وہ صلاحیت نہیں رکھی گئی ہے. جیسے کہ میں پہلے بھی یہ لفظ کہتا ہوں کہ ہماری جو صلاحیت دیکھنے کی ہے یہ اللہ کو دیکھنے کے متعلق ناٹ سپورٹڈ ہے, سپورٹ نہیں کر سکتی. آتا ہے نا موبائل میں کہ بعض چیزیں ایک موبائل پلے کر لیتا ہے, دوسرے موبائل میں وہ ایپ نہیں ہوتی, وہ صلاحیت نہیں ہوتی, تو وہاں آتا ہے کہ ناٹ سپورٹڈ, یہ اس کو نہیں کر سکتا. تو اس طرح ہماری آنکھوں کی صلاحیت وہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو کیا کر دیا, عذاب ان کو. موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تو ایک شوق اور محبت میں کہا تھا, اور یہ تو سرکشی میں کہہ رہے ہیں. اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ رب العزت نے تجلی کی تو فخر موسیٰ صاعقا, وہ بھی بے ہوش ہو گئے تھے. اور یہاں ان لوگوں کے اوپر بھی یا بے ہوشی طاری ہو گئی, یا زیادہ قریب ان الفاظ کا یہ ہے کہ ان کے اوپر موت آ گئی تھی, پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, یہاں تک کہ کھلے آنکھوں ہم اللہ کو دیکھ نہ دیں, ہم آپ کے اوپر موسیٰ یقین کرنے والے لوگ نہیں ہیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, پھر ان کو کڑک نے لے لی, بجلی کی کڑک تھی, کوئی بجلی کی آواز آئی, اور کہتے ہیں کہ یہ بھی آتا ہے کہ اس کے ساتھ زمین ہل گئی, اور یہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم دیکھتے ہی رہ گئے. دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہو گئے, ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ, پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا تمہارے مرنے کے بعد. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, یہ سب کچھ احسان ماننے کے لیے ہے, لیکن سرکشی یہ کہ یہ لوگ پھر بھی نہیں مانے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہ اس وادی سینا میں تھے, سینا کے اس صحرا میں تھے, تو یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی 10 کلومیٹر کے احاطے پر پھیلا ہوا ایک وادی تھی. تو عذاب تھا اللہ کا ان کو کہ نہ مصر جا سکتے تھے نہ آگے جا سکتے تھے, تو ان کو یہیں روکے رکھا اللہ نے کوئی 40 سال تک. 40 سال میں ان کے بڑے بوڑھے مر گئے سارے, اور پھر بعد میں جو نسل آئی تو غلامی ذہن ان کی ختم ہو چکی تھی تقریباً, تو انہوں نے جا کے پھر فلسطین پر حضرت یوشع بن نون کے زمانے میں انہوں نے پھر حملہ کیا تھا. تو اس جو 40 سال زندگی میں یہاں جو رہے تھے سینا میں, وادی سینا میں, تو ظاہر ہے کہ کوئی عمارتیں اس قسم کی نہیں تھی کہ دھوپ جب تیز ہو جاتی تو گرمی پڑتی تھی ان کے اوپر, کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. تو کیا کیا اللہ نے ان کے اوپر کہ ہلکا سا بادل چھایا رہتا تھا جس سے دھوپ کی گرمی سے یہ لوگ بچ جاتے تھے. اور کھانے پینے کے لیے کیا, من اور سلوہ نازل. من کیا چیز ہے, من کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رات کو ایسا ہوتا تھا کہ درختوں پر, پتوں پر اور مختلف جڑی بوٹیوں کے اوپر شبنم پڑتی تھی. شبنم جہاں اوس کے قطرے, شبنم کے قطرے پڑتے تھے, اور صبح صبح دھوپ نکلنے سے پہلے پہلے یہ جم جاتے تھے. یہ انتہائی میٹھا اور شیرین قسم کی ایک غذا ہوا کرتی تھی جو تیار ملتی تھی ان کو. تو یہ لوگ اس کو جمع کرتے تھے, اور ایک گویا کہ یوں سمجھے کہ یہ ایک قسم کا غلہ تھا کہ اناج کے طور پر اس کو جمع کرتے تھے. سلوا ایک قسم کا پرندہ ہے, بٹیرے جس کو کہا جاتا ہے,
یہ بٹیریں آ جاتی ہے، جھنڈ کے جھنڈ آ جاتے، اور ایسا مسخر کیا ہوا تھا کہ پکڑ کے آسانی سے ان کو ذبح کر کے کھا جاتے، یہ اڑتے نہیں تھے، لیکن یہ لوگ اس کو بھی ذخیرہ کرتے تھے، ذخیرہ کرنے کا حکم ان کو نہیں تھا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ، کھانے کا حکم تھا، ذخیرہ کرنے کا حکم نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے یہاں بھی سرکشی کی۔ کیا سرکشی کی؟ ایک تو ذخیرہ اندوزی کرنے میں لگ گئے یہ لوگ، اور دوسرا یہ ہے کہ موسیٰ آگے آیتوں میں آئے گا، اگلی آیتوں میں، کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ من و سلوا کھا کھا کے ہم تھک گئے، بس اللہ سے کہو کہ ہمیں دالیں وغیرہ اس قسم کی ترکاریاں یہ چیزیں دے دے۔ دیکھو اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنیٰ چیزوں کو مانگنے لگے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، یہ جو سرکشیاں ان کی بڑھتی چلی گئی، تو اس سے کیا اللہ کی قدرتوں میں، اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ اللہ کو تو یہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ نقصان کرتے ہیں تو اپنا نقصان کرتے ہیں، کہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو پھر عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ آگے کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب اس سوال پر کہ ہم کچھ کھانے پینے کے لیے دالیں اور وغیرہ اس قسم کی چیزیں، اگلی آیت میں آئے گا، وہ چیزیں مانگنے لگے، تو اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ اس قریب والی بستی میں چلے جاؤ، وہاں یہ چیزیں تمہیں آسانی سے مل جائیں گی۔ یہ بستی کون سی ہے؟ قرآن میں تو کہیں ذکر اس کا نہیں آتا، البتہ روایات میں یہ آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ ایک تو ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہی کا زمانہ ہو یہ، اور اسی زمانے میں کوئی بستی ہو قریب کی، اور اس بستی میں ان کو داخل کیا، اور یہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، تو یوشع بن نون ان کا جانشین تھا، نبی اللہ کا، تو اس کے زمانے میں چونکہ یہ لوگ ختم ہو چکے تھے، بوڑھے، نوجوان نسل اب آ گئی تھی، یہ نوجوان نسل غلامی سے کچھ دور تھی، اس لیے یہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے جو پہلا حملہ کیا تو اریحہ نام کی ایک بستی تھی فلسطین کی، اس پر قبضہ کیا تھا۔ وہاں داخل ہونے، چاہے جو بھی ہو، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی بستی ہو یا یہ اریحہ ہو، وہاں داخل ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا تھا، کہ جیسے مسلمان فاتحین کے لیے یہ حکم ہوتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھایا کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سر جھکائے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے داخل ہوئے تھے۔ تو اسی طرح ان کو حکم دیا کہ آپ پہلے اس بستی میں داخل ہو جائیں گے، جو آپ چاہتے ہیں کھانے پینے کے لیے آسانی سے بفراغت کھاتے رہو گے، وہاں ملے گا، لیکن داخل ہوتے ہوئے کیا ہے؟ سر جھکائے ہوئے جانا، فاتح ہو کر تکبر میں نہیں جانا، بلکہ فاتح ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رکوع سجدے کی حالت میں۔ سجدے سے مراد ایک تو اصطلاحی سجدہ ہوتا ہے نا، کہ زمین پر پیشانی ٹیک کر سجدہ کیا جاتا ہے، جو ہم نماز میں کرتے ہیں، ایک تو یہ سجدہ ہوتا ہے، ایک سجدہ سر جھکانے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، حتی یحط، حتن جیسے میں نے کہا کہ اس کے معنی جھاڑنا، تو میرے گناہ جھڑ جائیں، یوں کہتے ہوئے آپ اندر داخل ہو جائیں۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جتنی خطائیں پہلے اپنے سے ہوئی، سرکشیاں ہوئی، ہم اس کو معاف کر دیں گے، اور جو پھر اس کے بعد نیک اعمال کرتا رہے گا، سنزيد المحسنين، ان کے نیکیاں بڑھاتے رہیں گے۔ لیکن ان ظالموں نے اس میں فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، جو الفاظ ان کو بتا دیے گئے تھے اس میں تبدیلی کر دی انہوں نے۔ کیسے تبدیل کی؟ کہ حتۃ، اللہ معاف فرما دے، یہ معنی اس کا ہوتا تھا۔ حتۃ کو چونکہ یہ گندم وغیرہ مانگتے تھے، حنتۃ، حنتۃ، حنتۃ کا معنی ہوتا ہے گندم، گیہوں، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ یہ اوباش قسم کے، سرکش قسم کے، کچھ لفر لفنگو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا یہ طرز ہوتا ہے کہ ان کو جب کوئی بات نصیحت کے طور پر کہی جاتی ہے تو اس کو الٹا کر دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی اس قسم کی اوباش لوگوں کی حرکتیں انہوں نے شروع کی، اور کہا کہ حنتتن حنتتن، اور سینہ تان کے داخل ہو گئے بستی میں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اپنا عذاب ان کے ان اعمال کی وجہ سے مسلط کیا، کہ مختلف قسم کی بیماریاں ان لوگوں کے اوپر آ پڑی۔ ان میں سے ایک زیادہ تر جو ذکر کیا جاتا ہے جس بیماری کا، وہ طاعون کی بیماری، کہ یہ بیماری لگ جائے تو گھنٹوں میں انسان ختم ہو جائے۔ اس قسم کی بیماریوں، ایک وبائی امراض ان کے اوپر مسلط ہوتے رہے، کبھی کوئی بیماری، کبھی ایک قسم کی عذاب، کبھی دوسرے قسم کا عذاب۔ تو اس طرح جو ان سرکشیوں میں مبتلا لوگ تھے وہ ایک ایک ہو کے تباہ ہو گئے، مر گئے۔